ایک شادی مسلمانوں کا کلچر کبھی بھی نہیں تھا, یہ ہندوؤں میں رہ کے ہم نے سیکھا ہے. اللہ نے مردوں کی عیاشی کے لیے تھوڑی اس کو حکم دیا کہ 4 شادیاں کرو. اللہ کو پتا تھا کہ عورت پیدا ہوگی, مرد بھی پیدا ہوں گے, اگر یہ 2 3 نہیں کریں گے, اتنی عورتوں کے لیے نکاح کے قابل مرد ہی نہیں ہے. اسلام نے ایسے ہی تھوڑی حکم دے دیا, بیٹھے بیٹھے بس ایک آرڈر لگا دیا کہ جی یہ کرو. ایسا نہیں ہوتا اسلام. یہ اسلام ہے, یہ اللہ کا دین ہے, یہ کسی مولوی کا بنایا ہوا, کسی مذہبی پنڈت کا بنایا ہوا دین نہیں ہے یہ. السلام علیکم. سوال یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ بیٹھ کے سوال, آج کے دور میں جو ہے وہ 2 یا 3 شادیاں کرنا ضروری ہے. جی. تو میرا ایک دوست ہے, وہ کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے غصہ والی ہے, پٹھان ہے, وہ مار بنا دے, تو شادی نہیں کر رہا دوسری. تو آپ کیا کہیں گے, گناہ گار ہوگا وہ نہیں ہوگا؟ میں نے گناہ گار کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جو دوسری شادی نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے, یہ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا کہ اس زمانے میں مرد کے لیے 2 3 شادیاں ضروری ہیں, اور یہ مرد کے لیے اس لیے ضروری ہیں کہ عورتوں کے لیے ضروری ہیں. ان کا گھر بسانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادی کرے, ورنہ عورتوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور یہ بات مردوں کو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب ان کی کسی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے یا وہ بیوہ ہوتی ہے تو ان کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگ کو بھی نہیں آ رہی ہوگی. لیکن اللہ نہ کرے بہن بیٹی طلاق ہو کے گھر آ گئی نا, پھر آپ بھی کہو گے یار ایک والا نہیں مل رہا, کسی دوسرا کوئی اگر سیپریٹ مکان لے کے دے رہا ہے, پیسے والا ہے, تو یار اس کو فوراً سے پہلے سمجھ میں آئے گی. اچھا, ایک خاتون ہے نقاب اوڑھ کے آتی ہیں, آج کل مجھ پہ بہت تپی ہوئی ہیں, وہ بہت میرے خلاف, کہ کتنی عورتوں نے مجھے رو رو کے فون کیا, اس مفتی کی وجہ سے ہمارا گھر اجڑا ہے, ہمارے شوہر نے دوسری شادی کی ہے. اس خاتون کو میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسی خاتون کا فون نہیں آیا جنہوں نے کہا ہو کہ میرا گھر بن ہی نہیں رہا. وہ ایک ہمارے مفتی ہیں کراچی کے, ان کی آپ جتنی ویڈیوز دیکھ لیں وہ اسی پر ہیں. وہ دوسری شادی کے طریقے بتا رہے ہیں, تیسری شادی کے طریقے بتا رہے ہیں. طارق مسعود کی بات, طارق مسعود, اور ایک دم بلڈ سرکولیشن بڑھ گیا, بی پی ہائی ہو گیا لوگوں کا, اور آپ نے بیچ میں سارا ٹیمپو توڑ دیا لوگوں کا. یار قرآن نے اس کی ترغیب دی, نبی نے ترغیب دی, اس لیے کہ ترغیب دینے سے ہی وہ سارے فائدے حاصل ہو رہے تھے جو اسلام چاہتا تھا. نبی نے 9 شادیاں ایک ٹائم پہ رکھی ہیں, جبکہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں, 40 دن چولہا نہیں جلتا, اور 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں نمونہ ہے, ہر چیز میں نمونہ ہے. السلام علیکم ناظرین و حضرات, امید ہے کہ آپ سب ٹھیک سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب نے یہ کلپس دیکھے, میں ایک بہت اہم مسئلے کے مطابق کچھ گفتگو کرنا پسند کروں گا. اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے کافی جو ہے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں, اور اس کے اندر جو ہے سپورٹ لی جاتی ہے اسلام کی. کہا جاتا ہے کہ اسلامی حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے. تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے آپ لوگوں کو کلپس دکھائے ہوئے مفتی طارق مسعود صاحب کے, یہ مت سمجھیے گا کہ مجھے کوئی پرسنل ان سے کوئی پرابلم ہے. میں تو دراصل ان کا بیان سنا تو میں نے سوچا کہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا جائے. اب میں بندوق اگر ان کے کندھے پہ رکھ کے چلا رہا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا مفتی صاحب, لیکن مسئلہ آپ کی طرف بھی ہے اور سب کی طرف ہے, برائے کرم اس پہ ضرور توجہ دیجیے گا. تو دراصل سین کیا ہے کہ یہ جو 2 3 اور 4 شادیوں کی بات ہے, یہ حکم دراصل اخذ کیا جاتا ہے قرآن کی 4 سورہ کی 3 آیت سے. اب جیسے کہ آپ آیت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, میں نے 4 اردو کے ترجمے بھی بیچ میں شامل کر دیے ہیں. ایک ہے فی ظلال القرآن, تحفیم قرآن, فتح محمد جلندری, اور بیان القرآن جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا ترجمہ ہے. اب اس آیت کے اندر جو سٹیٹمنٹ درج ہوئی ہوئی ہے عربی کے اندر, ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثنی و ثلاث و رباع. ٹھیک ہے, ترجموں میں لکھا ہوا ہے ان میں سے 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو, 2 2 3 3 4 4 2 2 یا 3 3 یا 4 4 2 2 3 3 4 4. ٹھیک ہے, اب آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ترجمہ میں, انہوں نے اس طرح سے بات درج کی ہوئی ہے کہ جیسے 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہیں, ان سے نکاح کر لو. اب ہمیں ایک چیز پہ توجہ دینی ہے کہ جو اصل حکم ہے وہ ہے قرآن کے اندر موجود. اب اس کے ترجمے جیسے بھی کر دیے گئے ہوں, ہمیں ان پہ توجہ دینی ہے کہ ترجمہ کس طرح کیا گیا ہے, اس ترجمے کے اندر کیا مقصد موجود ہے. عربی زبان کے اندر, اب جیسے کہ میں نے اسکرین پہ آپ کو دکھا رہا ہوں, جو انگریزی کے اندر اینڈ ہوتا ہے وہ اردو میں بن جاتا ہے اور, ٹھیک ہے, اور اردو کا اور عربی میں بن جاتا ہے وہ, جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح انگریزی کا جو اور ہوتا ہے وہ اردو میں یا بنتا ہے, اور اردو میں جب یا ہوتا ہے تو اس کو عربی میں او کہتے ہیں. اس آیت کے اندر آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ جو الفاظ موجود ہیں وہ مثنی و ثلاث و رباع, او ثلاث یا او رباع نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اس کا مطلب بنتا ہے 2 اور 3 اور 4, تو کل ملا کے یہ بن جاتی ہیں 9. اگر آپ 9 شادیاں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ 9 ہو جائیں گی ٹوٹل. 2 یا 3 4 موجود ہی نہیں. یہ حکم کہاں سے انہوں نے اخذ کیا ہے کہ یہ شادیاں کرنی ہیں؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے بھائی جو ہے 9 شادیاں کی تھی, میں یہ مان ہی نہیں سکتا, کیونکہ حکم ہی موجود نہیں ہے قرآن کے اندر. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے تو آپ کے سامنے موجود ہے, میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ عربی کے اندر وا اینڈ یا اور جو اردو میں اور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی شامل ہے, یہ بھی شامل ہے. یا نہیں ہے, یہاں پہ او موجود نہیں ہے. براہ کرم اردو زبان میں قرآن اور اسلام کو سمجھنے والوں براہ کرم اس پہ توجہ دو اور ذرا ان سے سوال اٹھاؤ, کیونکہ قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھائی مجھے طارق مسعود نے, طارق جمیل نے یا انجینئر مرزا یا فلانوں نے مجھے یہ کہا. تم نے خود کیا دیکھا, خود کیا تحقیق کی, اس کا سوال کیا جائے گا تم سے. امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی اصلاح ہوئی ہو, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. دیکھنے کا شکریہ.